حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے فرمایا، قریب اٹھ کر دیکھو، کیا میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تیرا بھلا ہو، تیرے خیال میں کتنے افراد ہیں؟ 40 تو ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تو میرے بیٹے کو نماز جنازہ کے لیے لے چلو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو 40 مومن کسی مومن کے حق میں دعا کریں اللہ ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1489۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں بری رائے ظاہر کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے حق میں بھی فرمایا واجب ہو گئی اور اس کے حق میں بھی فرمایا واجب ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لوگوں کی گواہی اور اس کے نتیجے میں جنت ہے یا جہنم، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1491۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1495۔ حضرت ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1496۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1497۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1504۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کے لیے کچھ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1517۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ قوی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1518۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے اور جو اس کے دفن تک حاضر رہا اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1540۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین کپڑے سفید ہیں، لہٰذا اپنے مردوں کو ان میں کفن دیا کرو اور خود بھی پہنو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1472۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی کے معاملات کا نگران بنے تو اسے اچھا کفن دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1474۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے یعنی آگے پیچھے دائیں یا بائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1482۔